الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تدهن فيدهنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون ذکر کیا تھا کہ نجات کے لیے اور اللہ رب العزت کے دربار عالیہ میں مقبولیت کے لیے توحید اور سنت کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے. جب تک توحید اور سنت کے ساتھ اخلاص نہیں آتا، اس وقت تک کبھی بھی نجات یا عند اللہ مقبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہاں لفظ دو ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے تسلب اور ایک لفظ ہے تعصب. دونوں کا فرق ہے. تسلب کہتے ہیں توحید و سنت کے ساتھ اخلاص اختیار کرنا جس میں نفاق یا مداہنت کا شائبہ نہ ہو، اور تعصب کا مطلب ہے شخصیت پرستی، سجادہ نشینی پرستی، دربار پرستی، صاحب زادگی پرستی اور نسبت پرستی. کسی نسبت پہ ڈٹ جانا، کسی شخصیت پر بلا دلیل حق کے مقابلہ میں کسی شخصیت کو ترجیح دینا، یا کسی سجادہ نشین، گدی نشین، پیر زادہ، امام زادہ، شیخ زادہ، صاحب زادہ، اس کی شخصیت کے پیچھے لگنا اور حق کو چھوڑ دینا، اس کا نام ہے تعصب. اور اس تعصب کا ایک وسیع مفہوم ہے، چاہے وہ تعصب فرقہ بازی کے عنوان سے ہو کہ میرا فرقہ یوں کہتا ہے، یا وہ تعصب جماعت بازی کے عنوان سے ہو
کہ میری جماعت کے بڑے یوں کہتے ہیں، چاہے وہ تعصب شخصیت کی بنیاد پہ ہو کہ فلانا چاہے جو بھی ہو توحید و سنت کے مقابل تو ہے، لیکن ہے کانا ابوہما صالحا، ہے بڑا نیک، ان کے فلانے بڑے نیک تھے، فلانے بڑے بزرگ تھے۔ اس چیز پر حق کی مخالفت کرنا، توحید و سنت کے نظریے کو پس پشت ڈالنا اور نسبت کی پوجا کرنا، اس کا نام تعصب ہے۔ تو تعصب وہ بری بلا ہے کہ ہر دور میں تباہی آئی ہے تعصب کے راستہ سے۔ جب بھی کسی جماعت، جب بھی کسی فرقہ میں نظریے کی حفاظت کا جذبہ ختم ہوا اور شخصیت پرستی اور فرقہ پرستی کو عروج ملا، تو ایسی جماعت سے، ایسے فرقہ سے اللہ مسئلے کی خدمت چھین لیتے ہیں۔ مسئلہ کی خدمت اس کے حصہ میں آتی ہے جو دلیل کی بنیاد پہ، براہین کی بنیاد پہ، کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ مسئلہ حق کی حمایت کرتا ہے، مسئلہ حق کی طرفداری کرتا ہے، اور اس کے مد مقابل چاہے باپ آئے، پیر آئے، سجادہ نشین آئے، گدی نشین آئے، اور کوئی صاحبزادہ آئے، کوئی شیخ زادہ آئے، کوئی اس سے بڑی شخصیت آئے، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسئلہ حق کا پہرا دینا، یہ ہے اخلاص فی التوحید اور اخلاص فی السنہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ دنیا گزر جائے گی، یہ عارضی تماشا ہے۔ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جہاں حق اور سچ کی قیمت آپ کو معلوم ہوگی۔ یہ دنیا کے جھوٹے لارے اور یہ نعرے، یہ سب وقت آنے والا ہے، گزر جانے والے۔ قیامت کے دن اگر قیمت لگے گی تو توحید کی لگے گی، کام آئے گی تو توحید و سنت کام آئے گی۔ توحید و سنت کے مد مقابل ہر فرقہ بازی، توحید و سنت کے مد مقابل ہر شخصیت پرستی، دنیا کے ہر بت کی پوجا، یہ قیامت کے دن شرک کی صورت میں ظاہر ہوگی، اور نجات کے لیے اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے وہ وزن ہوگا کہ اللہ کی توحید کے ساتھ کون کتنا مخلص تھا، پیغمبر کی سنت کے ساتھ کون کتنا مخلص تھا، اور اپنے پرائیوں کے تیر کھا کے، ان کے تانے سہ کر، ان کی بدماشیوں کا مقابلہ کر کے پیغمبر کی سنت پہ، اللہ کی توحید پہ سب کچھ لٹانے والا کون تھا۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تبلی السرائر، جب سارے راز کھل جائیں گے اور ساری اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ آج تعصب میں آ کر، آج شخصیت پرستی میں آ کر، آج فرقہ بازی میں آ کر، آج ٹولہ بندی میں آ کر، آج گروہ بندی میں آ کر، نیچے بیٹھ کے منافقتیں کرنے والے، سامنے آ کے بدماشی کرنے والے، یہ سب کا ایک دن حساب ہونا ہے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ تمہیں توحید و سنت کے مسئلے کی بغاوت سے کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ تو اخلاص مقابل ہے نفاق کے۔ نفاق ہوتا ہے زبان سے کچھ، اندر کچھ۔
دکھانا اور کرنا اور، ممبر پہ کچھ اور میٹنگ میں کچھ، سامنے کچھ اور چھپ چھپ کر کچھ، یہ ہوتا ہے نفاق۔ تو نفاق کام نہیں آئے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ جو منافقوں کا درجہ ہے یہ جہنم کے طبقات میں سے سب سے نیچا طبقہ وہ اس منافق کا ہے جس نے توحید کے ساتھ غداری کی، جس نے سنت کے ساتھ غداری کی، کئی آنے بہانے بنا کر، کئی پردوں میں چھپ کر توحید و سنت کا غدار بنا، توحید و سنت کا باغی بنا، اور کئی بہانے دنیا میں تو میرا بھائی یہ بہانے چل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں بہانے کدھر جائیں گے اور یہ ساری کارروائیاں کدھر جائیں گی؟ تو اس بات کا بھی فکر کرنا ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، اور یہ دنیا کے جھوٹے وقار اور یہ دنیا کے جھوٹ موٹ، یہ پراپیگنڈے اور یہ دڑا بازی، یہ فرقہ بازی، یہ ٹولہ بندی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وہاں پر آئے گا تو جئتمونا فرادا، اکیلا ہو کے آئے گا، ساتھ کوئی پارٹیاں نہیں ہوں گی، کوئی فرقے نہیں ہوں گے، کوئی ساتھ دھڑے بندی جتھے بازی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا اسی حالت میں میدان قیامت میں آئے گا، اور وہاں پر اگر کام آئے گا تے سونا عقیدہ، اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ، پیغمبر کی سنت کا عقیدہ، اور اس کے ساتھ اخلاص، یہ اعمال میں وزن کا سبب بنے گا۔ وہاں پر جا کر قدر پتہ چلے گی اور ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ایک چیز کر لو کہ جو توحید و سنت کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ مخلص بن جاؤ، اس میں متصلب بن جاؤ، متعصب نہ بنو۔ تعصب کام نہیں آئے گا۔ ابو جہل تعصب میں مارا گیا، عتبہ شیبہ تعصب میں مارے گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کہتا تو ٹھیک ہے، جب اکیلے بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے یار مسئلہ تو اس کا ٹھیک ہے لیکن لے جا بڑا سخت ہے، مسئلہ تو اس کا ٹھیک ہے لیکن طرز بڑی مشکل ہے، مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں، مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہمارے مقابل الحاج بڑا فلانا، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے فلانے وجدنا علیہ آباءنا الفینا، ہم نے بزرگوں کو پایا، فلانا پایا، مسئلہ ٹھیک ہے لیکن ہم بھی تو قریشی ہیں نا، ہماری بھی تو محنتیں۔ کعبۃ اللہ کی صفائی کرتے کرتے سفید داڑھی ہو گئی، حاجیوں کی خدمت کرتے کرتے، تو ہم بھی تو قریش ہیں۔ وہ تعصب میں مارا گیا۔ اللہ نے حکم دیا، فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ میرا پیغمبر دو چیزوں کی قیمت ہوگی، ایک ہے فَعْبُدِ اللَّهَ، فَعْبُدِ اللَّهَ کیا معنی؟ عبادت صرف اللہ کی، پکار صرف اللہ کی، منت منوتی صرف اللہ کی، نظر نیاز صرف اللہ کی، اور قانون صرف اللہ کا۔ قانون کس کا؟ فَعْبُدِ اللَّهَ۔ عبادت کا ایک معنی طاعت بھی ہے، طاعت، یہ شاید نیا مضمون آ جائے گا۔
طاعت، ان الحکم الا للہ، حاکم اکیلا اللہ ہے، مکنن اکیلا اللہ ہے، قانون صرف رب کا چلے گا، اور وہ قانون قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ پیغمبر کا حکم اس لیے ماننا ہے کہ وہ حکم الہی کا شارع ہے، حکم الہی کا مبین اور مفسر ہے۔ فقہا کی بات اس لیے ماننی ہے کہ وہ حکم رسول کے شارع ہیں، اس کے مفسر ہیں، اس کے مبین ہیں، ان کو بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن حکومت صرف اللہ کی، اقتدار صرف اللہ کی، حکم صرف اللہ کا۔ اسی کو فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک ھم الکافرون، جو رب العالمین کے فیصلے کو نہیں مانتے، اولئک وہ لوگ ہیں الکافرون، وہ پکے کافر ہیں۔ چاہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حجیں کریں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور فرمایا رب کے قانون کے مقابلہ میں، نظام الہی کے مقابلہ میں دوسرے نظام کو تسلیم کرنا، دوسرے دستور کو تسلیم کرنا، ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو کیا بن جاؤ گے؟ انکم لمشرکون۔ یہ قرآن ہے میرا بھائی، تو دستور کس کا چلنا ہے؟ قانون کس کا چلنا ہے؟ نظام کس کا چلنا ہے؟ استحصالی نظام نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے اسلام کے ساتھ۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، اسلام دستور کا نام ہے۔ دین کا معنی کہیں پڑھ لیں، دین کا معنی کیا ہے؟ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ مولویوں سے پوچھو الہ کا معنی کیا ہے۔ اب ایک نیا عنوان آ رہا ہے، اس پہ ذرا غور کرنا اور اس کا جواب ڈھونڈنا۔ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ مولویوں سے بھی پوچھو، خود بھی تحقیق کرو۔ دین نام ہے نظام کا۔ کس چیز کا؟ نظام کا۔ دین نام ہے دستور کا، دین نام ہے قانون کا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں میری؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دستور حیات، قانون زندگی، زندگی گزارنے کا قانون، ضابطۂ حیات، ضابطۂ حیات، قانون، دستور، نظام، یہ دین کا مفہوم ہے۔ اور کئی نظام چل رہے ہیں۔ یہودیت کا نظام الگ، نصرانیت کا نظام الگ، ہند کا نظام الگ، اور بدھ مذہب کا نظام الگ، داڑیوں کا نظام الگ، ہر ایک کا نظام الگ ہے۔ اور محمدی نظام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی ہاں دستور حیات، اللہ کی ہاں قانون زندگی، اللہ کی ہاں نظام اور نظم، وہ ہے الاسلام۔ اور الاسلام وہ دین ہے جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا۔ تو اس لیے میرا بھائی، بحیثیت مسلمان، یہ تھوڑا سا میں اشارہ کر رہا ہوں، اس پر آگے چل کے انشاءاللہ پوری وضاحت ہوگی۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، دین نام ہے قانون زندگی کا، دین نام ہے طرز زندگی کا، دین نام ہے مقصود زندگی کا، دین نام ہے دستور حیات کا، دین نام ہے نظام محمدی کا۔ تو
اس لیے میں مسلمان ہوں، میرا دین دین اسلام ہے، اس کے مقابل جتنے قوانین ہوں، چاہے وہ یہودیت کا دین ہو، چاہے وہ نصرانیت کا دین ہو، چاہے وہ انگریز کا دین ہو، چاہے وہ مغربیت کا دین ہو، چاہے وہ طاغوتی ادیان ہوں، چاہے وہ دجالی ادیان ہوں، سب سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں اور دین محمدی پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ واپس آ جاؤ۔ توحید اور سنت کے ساتھ اخلاص، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کا سبق سکھایا ہے کہ مخلص کیسے بننا ہے، قرآن کریم میں اس کی تربیت کی۔ اخلاص میں نے کہا کس کے مقابلے میں؟ نفاق۔ تو فاعبد اللہ میں کیا فرمایا؟ توحید، اور مخلصان میں اخلاص۔ فاعبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، توحید، اور عبادت کا طریق وہ محمد مصطفیٰ ہے، سنت، دونوں چیزیں ملیں، توحید اور سنت۔ اور آگے فرمایا مخلصا لہ الدین، مخلصاً، مخلص بن کر، لہ الدین، واسطے اس کے، اخلاص اختیار کرنے واسطے اس کے، الدین، العبادہ، الدعاء، نظام زندگی میں مخلص بن جاؤ، عبادت میں مخلص بن جاؤ، توحید اور سنت میں مخلص بن جاؤ۔ اور اسی لیے فرمایا فادعوا اللہ مخلصین، وہاں پر بھی شرط لگائی مخلصین، فادعوا اللہ، فادعوا اللہ، توحید، پکارنا صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں۔ اور کیسے؟ مخلصین لہ الدین، مخلصین، مخلص بن کر۔ اور فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین، فادعوہ مخلصین۔ پھر آیا مخلصین۔ تو میرا بھائی سب سے پہلا نقطہ یہ رکھ لے کہ جب تک توحید و سنت کے ساتھ اخلاص پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک نفاق رہے گا، اس وقت تک منافق رہے گا، اس وقت تک مواحد نہیں بن سکتا۔ اور اخلاص کا تقاضا یہ ہے تسلب ہو کہ بدعت کا بھی رد ہو، بدعتی کا بھی رد ہو، شرک کا بھی رد ہو، مشرک کا بھی رد ہو۔ اور اگر میں بدعتی کے رد پہ ناراض ہو جاؤں، مشرک کے رد کرنے پہ میں ناراض ہو جاؤں، تو میرا اخلاص ہوگا پھر؟ یا مشرکوں کی دھڑ ہوگی، مشرکوں کی طرفداری ہوگی، بدعتیوں کی حمایت ہوگی؟ تو اب آپ کا امتحان ہے کہ نظریے کے ساتھ مخلص بن کے متسلب بنتے ہو یا نسبتوں کی پوجا کر کے متعصب بنتے ہو۔ بات صاف سی ہے، یا توحید و سنت کے ساتھ اخلاص کی راہ اختیار کرنی ہوگی، یا سجادہ نشینی کی پوجا کر کے اور توحید و سنت کے نظریے سے غداری کر کے اپنے مسلک اور اپنے مذہب سے بے وفائی کر کے نفاق کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، اخلاص پہ آ جاؤ، نفاق کو چھوڑ دو، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ باقی جو آدمی اس اخلاص پہ آ جاتا ہے تو یاد رکھ لو، اللہ کا قانون یہ ہے
جو آدمی توحید و سنت کا طرفدار بن جاتا ہے، حمایتی بن جاتا ہے، توحید و سنت کی نصرت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ عزت ملتی ہے تو توحید پر، عزت ملتی ہے تو پیغمبر کی سنت پر، اور جو توحید و سنت کے مسئلہ کے مد مقابلے ایک قوم کا اللہ نے ذکر کیا، پیغمبر دعوت دے رہا ہے، پیغمبر کے مد مقابل باپ دادا رسم و رواج، سجادہ نشینی، گدی نشینی، سب چیزیں آ رہی ہیں۔ جب پیغمبر نے مسئلہ ان کے مزاج کے خلاف بیان کیا، سورۃ الاعراف پہ آیت نمبر 82 ہے، تو اللہ نے اس قوم کا ایک جواب ذکر کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ دلائل کا جواب دلائل سے دیا جائے، مسئلہ کا جواب دلائل سے دیا جائے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ۔ ان کے پاس پیغمبر کی دعوت کا جواب نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، مگر انہوں نے یہ بات کی کہ پیغمبر اور جو پیغمبر کے مشن پہ پکے لوگ ہیں ان کو بستی سے نکال دو، اخرجوہم من قریتکم، یہ اعلان کیا ہے قوم نے۔ آگے کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے نیک بنتی، بڑے پاک لوگ بنتی، ہمیں پلیت کہتے ہیں اور خود پاک ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اپنی پلیتیاں چھوڑ دیتے، وہ جو پلیتیاں کر رہے تھے، نجاستیں کر رہے تھے، ان کو چھوڑتے، اپنا گند نہیں چھوڑتے، اپنا کفر نہیں چھوڑتے، اور جواب بھی کوئی نہیں۔ تو جب کسی باطل پرست کے پاس جواب نہیں ہوتا اور اپنی گندگی چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، تو ہمیشہ یہی کہتا ہے اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، پیغمبر کو اپنی بستی سے نکال دو۔ کیوں نکال دو؟ غلطی کیا ہے اس کی؟ جرم کیا ہے؟ انہم اناس یتطہرون، اس کے دو معنی ہیں۔ انہم اناس، پہلا معنی کہ یہ یار بڑے پاک لوگ ہیں، بڑے توحید والے ہیں اور بڑے پاک اخلاق والے ہیں، اس لیے اگر ہمارے رویہ پہ راضی نہیں ہے تو ان کو بستی سے نکال دو۔ اور دوسرا کہ یہ جو توحید و سنت کی باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر کی اتباع کی، اللہ کی توحید کی یہ باتیں کر رہے ہیں، اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بنتے ہیں، بڑے توحیدی بنتے ہیں، اس لیے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم پہ تنقیدیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو نکالو بستی سے۔ یعنی ہم اسی طرح پلیت رہیں گے، ان کو نکال دو، لیکن ہم پلیتی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا آپ راتوں رات چل، یہ کہہ رہے ہیں نکال دو، ٹھیک ہے، آپ راتوں رات چلیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی لے جائیں۔ پیچھے سے جبریل کو بھیجا، پیغمبر چلا گیا، پیچھے سے جبریل آیا، اس نے پوری بستی کو اٹھایا، پوری بستی جڑوں سمیت اکھاڑ کر
آسمانوں کے قریب جا کر بستی کو الٹا کر دیا۔ پیغمبر اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ یہ نعرے لگا رہے تھے اخرجوہم، ان کو نکالو۔ اللہ نے فرمایا وہ نہیں نکلے، تمہیں پوری زمین سے نکال دیا، اور جس زمین پہ تم تھے اس زمین کو بھی الٹا کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے نتیجہ، خالص نتیجہ۔ ایک اور پیغمبر ہے، 950 سال مسئلہ سمجھایا، 950 سال قوم ایک ہی پر ہے، پیغمبر کو نکال دو۔ 40 کے قریب آدمیوں نے مانا، باقی سب دشمن ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، فرمایا پیغمبر ہر روز پیغمبر کریم کی مشن کے خلاف بیٹھ گئے، مولوی سارا طبقہ اکٹھا ہو کر، اور کہتے ہیں اس کو کسی طریقہ سے نوح پیغمبر کو نکال دو، کیونکہ یہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے یہ ہمارے نظریے کو بدنام کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کو بدنام کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہماری جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ انہوں نے پیغمبر کے سامنے، لیکن اللہ کا نبی وہ بھی رات دن مسئلہ سمجھا رہا ہے، قوم مار بھی رہی ہے، مارتی بھی ہے، گالیاں بھی نکالتی ہے، پراپاگنڈا مہم بھی ہے، دھمکیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اخیر وقت آیا، پیغمبر رب کے سامنے رو پڑا۔ 950 سال معمولی مسئلہ نہیں، پیغمبر رو رہا ہے، سمجھنا ذرا، پیغمبر رو پڑا۔ اللہ نے خود پیغمبر کا رونا ذکر کیا، دعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، ونوحا اذ نادى من قبل، ونوحا اذ نادى من قبل۔ فرمایا میرا پیغمبر میرے سامنے رو پڑا، پیغمبر رو پڑا اور کہتا ہے رب اے میرے پروردگار، انی مغلوب فانتصر، اے میرا اللہ یہ سارے مشرک کٹھے ہو گئے ہیں، اے میرا اللہ یہ سارے بد عقیدہ، سارے بد فطرت میرے خلاف کٹھے ہو گئے، انی مغلوب، میں کمزور ہوں، مغلوب میرا بس نہیں چلتا، فانتصر تو میرا بدلہ لے، تو میری امداد کر، تو میرا بدلہ لے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا، فاستجبنا، پیغمبر رویا، فاستجبنا، ہم نے پیغمبر کی استجابت کی، ہم پہنچ گئے، کیونکہ توحیدیوں کے سر پہ رب کی نصرت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فاستجبنا، اور کیسے فرمایا کشتی بنا، کشتی بنا، اور کشتی کیسے، کشتی تیار کر، کشتی کے اندر اب ذرا خیال کرنا ہے، کشتی بن رہی ہے اور فرمایا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ، کشتی تیار کر، اور کشتی میں جو جانور کام آنے والے ہیں ان کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھا، قُلْ نَحْمِلْ، اس میں سوار کر کشتی میں جانوروں کا جوڑا جوڑا۔ لیکن خیال کرنا، واہ شیخ القرآن، واہ شیخ القرآن، تجھ پہ خدا کی رحمت ہو۔ جہاں پر جملہ بولا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے، فرمایا اور میرے رب نے فرمایا اے میرا نوح پیغمبر، تیری کشتی پہ کتا بھی سوار ہو سکتا ہے، خنزیر بھی سوار ہو سکتا ہے، کتا تو تیری بیڑی میں سوار ہو سکتا ہے، خنزیر سوار ہو سکتا ہے،
پر تیرا مشرک بیٹا تیری کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ خنزیر بیڑی میں بیٹھ سکتا ہے، کتا بیڑی میں، لیکن پیغمبر کا پیغمبر زادہ، پیغمبر کا بیٹا مشرک، اس کو کشتی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی؟ ابھی انشاءاللہ دماغ سیٹ ہوگا۔ خنزیر کشتی میں بیٹھ سکتا ہے، کتا کشتی میں بیٹھ سکتا ہے، تو پیغمبر کا بیٹا، اونچے بولو، پیغمبر کا بیٹا کسی پیر کا بیٹا نہیں، کسی شیخ کا بیٹا نہیں، کوئی سجادہ نشین کا بیٹا نہیں، یہ حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا ہے، کنعان ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر تیری کشتی پہ خنزیر بھی بیٹھ سکتا ہے، کتا بھی بیٹھ سکتا ہے، پر ہے تیرا پتر، ہے تیرا بیٹا، پر مشرک ہے۔ اس مشرک بیٹے کو کشتی کے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ معلوم ہوتا ہے؟ بس وہی، بس جمعے کا بیان ہے، نعرے نہ لگو، توجہ ہے؟ ویسے بھی نعرے شارے چھوڑ دو، نعرہ ایک ہی ہے، بس اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، پیغمبر کی سنت اونچی ہو جائے، بس یہ ہمارا نعرہ ہے۔ شخصیات کے نعرے چھوڑو، انہی نعروں نے ہمیں خراب کیا۔ ہاں بھئی توجہ ہے؟ واہ شیخ القرآن، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہیں سختی تو نہیں ہو گئی؟ ابھی آپ پڑھو کانا ابوہما صالحا، نے کہا نوح کا بیٹا ہے، نوح پیغمبر کا بیٹا ہے، خنزیر کشتی میں بیٹھ سکتا ہے، پر پیغمبر کے بیٹے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتا تو کشتی میں بیٹھ سکتا ہے، پیغمبر کے بیٹے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھایا، پیغمبر کا بیٹا بھی ہو لیکن ہو مشرک، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ کشتی چل رہی ہے، پیغمبر جا رہا ہے، ایمان والے جا رہے ہیں، اور ساتھ مسئلہ توحید کا سبق آ رہا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر کشتی پہ جب سوار ہونا تو خیال کرنا کالرکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اے میرے پیغمبر اس کشتی پہ جب سوار ہونا ہے تو کیسے سوار ہونا ہے؟ کہنا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ سارے بولو، کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا معنی اللہ ہی کی مدد سے، بسم اللہ، اللہ ہی کی مدد سے، اللہ کے سوا کوئی کشتیاں چلانے والا نہیں، کوئی دریاؤں کی موجوں میں کام آنے والا نہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ کا معنی ہے اللہ ہی کی مدد سے، یوں نہیں کہنا یا علی مدد، یوں نہیں کہنا یا نوح مدد، یوں نہیں کہنا حضرت نوح کے نام کی برکت سے، یوں نہیں کہنا حضرت آدم کے نام کی برکت سے، یوں نہیں کہنا حضرت ادریس کے نام نو لاجوبے ان کی برکت سے، فلانے پیر فلانے پیغمبر کی برکت سے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ ارکبوا فیہا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر بیٹھنا ہے، کیونکہ کشتیاں چلانے والا رب ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، بے شک رب میرا بڑا معاف کرنے والا،
بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا وہ کشتی چل رہی تھی، اب ذرا سننا، وہ کشتی چل رہی تھی اور کیسے چل رہی تھی؟ پانی کی موجوں پر، ہے یا تجری بہم فی موج کالجبال، وہ پہاڑوں کی طرح موجیں تھیں، ان کے اوپر وہ کشتی چل رہی ہے۔ موحدین توحید والے اس کشتی میں بیٹھے ہیں اور مشرکوں کو ٹوبیاں مل رہی ہیں۔ مشرکوں کا کچما وہ کشتی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، او پانچ تنیاں دا حال، پانچ تن بزرگ، پنجاں تناں دے پجاریاں دا حال وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا، قرآن نے اور موڑ دیا۔ جب وہ کشتی سامنے سے گزری، حضرت نوح کی نظر پڑ گئی اپنے بیٹے پر۔ واہ قرآن تجھ پہ قربان، واہ میرا اللہ کیسا مسئلہ سمجھایا۔ پیغمبر کی نظر پڑی اپنے بیٹے پر، اور جب دیکھا بیٹے کو پیغمبر دیکھ رہا ہے، میرے بھائیوں یہ 950 سال اللہ کی توحید میں مارے کھانے والا پیغمبر نوح پیغمبر، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھا تو حضرت نوح نے ندا دی، وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح نے آواز دی اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، بیٹا ایک کنارے پہ جا رہا تھا، پیغمبر کشتی میں تھا۔ حضرت نوح نے کہا اے میرا پترا، اے میرا بیٹا، ارکب معنا، آج مسئلہ مان کر میرے ساتھ سوار ہو جا، ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین، کافراں نال جوڑ چھوڑ دے، لا تکم مع الکافرین، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، میرے ساتھ ہو جا۔ کشتی آج تا توحیدیاں دی دھڑ چا کر، اب تو عذاب آ گیا، اب تو توحید والوں کے ساتھ مل جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ مال کافرین کال، آگے سے بیٹا کہنے لگا صحابی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ لمبے اونچے پہاڑ، اس پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پانی سے مجھے بچا دے گا۔ تھا چونکہ مشرک، اب 5 تن تجھے بھی بھلا گیا، اور مشرک کا عقیدہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، اب کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، ہاں جانے جا علی دے نعرے بھی ختم، جانے جا حسین دے نعرے بھی ختم، سارے اب پانی یہ پہاڑ بچا لے گا۔ یعصمنی من الماء، آگے پیغمبر نے جواب دیا، فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کی پکڑ اور اللہ کی مار سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ 5 تن پاک بچا سکتے ہیں، نہ کوئی پیر بچا سکتا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہ بچے گا جس پہ میرا رب رحمت کرے گا۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، ایک طرف پیغمبر زادہ ہے، ایک طرف کون ہے؟ جو مشرکوں کا ساتھی ہے، اور ایک طرف اللہ کا پیغمبر ہے جو توحید کا دائی ہے، 950 سال مارے کھانے والا ہے۔ تم تو کہتے ہیں انہوں نے محنتیں کی، اس سے بڑی محنت کیا ہوگی؟ 950 سال مسئلہ بیان کرنے والا۔ اب ذرا پتہ چلتا ہے کہ قرآن نظریے کی حفاظت کا سبق دیتا ہے یا صاحبزادگی کی پوجا کرواتا ہے نا مسئلہ سمجھنے والا؟ اب قرآن نظریے کی حفاظت کا درس دے رہا ہے یا نسبت کی پوجا کروا رہا ہے؟ اب ذرا خیال کرنا، پیغمبر کے سامنے یہ مکالمہ ہو رہا ہے، زندہ پیغمبر ہے، لیکن اپنے بیٹے کی دل والی دنیا پہ اختیار نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی مسلمان کر سکتا نہیں ہے۔
سبحان اللہ. آئی بات. یہ مکالمہ درمیان سے قرآن کہتا ہے حال بینہم الموج حال بینہم الموج فکان من المغرقین کان من المغرقین. حال بینہم الموج، درمیان میں اٹھی پانی کی لہر. پانی کی لہر آئی. کیوں آئی؟ ایک طرف پیغمبر ہے، سامنے بیٹا ہے. میرے رب نے برداشت نہیں کیا کہ مشرک کے ساتھ اس حالت میں کلام ہی پیغمبر کا ہو. حال بینہم الموج، درمیان سے پانی کی موج اٹھائی. کان من المغرقین، موج کے اہلے میں، موج کی آڑ میں پیغمبر کے بیٹے کو دبو ڈالا، غرق کر دیا. کان من المغرقین. اور یہ پانی کی موج کیوں کھڑی کی کہ نوح پیغمبر اس موج درمیان میں آ جائے، نوح پیغمبر کی نظریں موج سے پار نہ جائیں. اللہ جانے تم سمجھے بھی ہو کہ نہیں. پانی کی لہروں میں لہریں آ جائیں تو اسباب، پانی کی لہروں سے کوئی دیکھ سکتا؟ پانی کی لہروں سے کوئی دیکھ سکتا؟ دیکھنے والا کون ہے؟ پانی کی لہروں سے دیکھنے والا کون ہے؟ حال بینہم الموج، پانی کی موج اٹھائی تاکہ زندہ پیغمبر کی نظریں بھی موج کے پار نہ ہو سکیں. رب نے مسئلہ سمجھا دیا. پانی کی موجوں میں سے زندہ پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکتا. تو تے آدھے مردہ 8 گز مٹی بچو بیکھدا تے پھر آکھ دے میں ہاں پکا مسلمان. ایمان سے بتاؤ جو 8 گز مٹی سے مردے کے دیکھنے کا قائل ہے جو مسلمان ہے؟ سبحان اللہ. زندہ پیغمبر ہے. حضرت سعد دروازے کے اندر سے بیٹھے ہیں. شرح السنہ ابو داؤد. حضرت سعد ایک دروازے کا پردہ ہے. یہاں تو پانی کی موج ہے نا، وہاں دروازے کا پردہ ہے. اور حضرت امام الانبیاء، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم تینوں موجود ہیں. افضل الانبیاء، افضل الاولیاء، یہ سب موجود ہیں. حضرت سعد نے 3 مرتبہ دروازے کے پیچھے بیٹھ کر آہستہ سلام کا جواب بھی دیا، لیکن زندہ پیغمبر کو دروازے کے پار کا پتہ نہیں ہے. تو مردوں کی بات کرتا ہے. حضرت زینب دروازے پہ ہے. حضرت بلال کو کہتی ہے مسئلہ تو پوچھوا دو، مسئلہ تو پوچھوا دو. لیکن ساتھ کہتی ہیں لا تخبرہو، مسئلہ پوچھنا ہے پر پیغمبر کو میرے متعلق بتلانا نہیں ہے. پیغمبر کریم کمرے میں ہیں، حجرہ میں ہیں. دروازے پہ حضرت بلال ہے. اور حضرت زینب کا عقیدہ سن. زینب دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ میرا مسئلہ تو پوچھ، لیکن یہ نہیں بتلانا کہ کون آئی ہے دروازے پر. حضرت زینب نے بھی یہی مسئلہ سمجھایا کہ زندہ پیغمبر کو بھی دروازے کے پار کا پتہ، زندہ پیغمبر کو بھی دروازے کے پار کا پتہ کوئی نہیں. حضرت بلال نے مسئلہ پوچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسئلہ کس نے پوچھا ہے؟ حضرت بلال پھنس گئے. جب آپ نے پوچھا یہ کس نے سوال کیا تو حضرت بلال کہتے ہیں حضرت جی حضرت زینب نے سوال کیا ہے. آپ نے زینب؟ مدینے میں بہت ساری زینب نام کی عورتیں ہیں، یہ کس زینب نے سوال کیا ہے؟ زندہ پیغمبر ہے لیکن دروازے کے باہر کا پتہ. ادھر زندہ نوح پیغمبر ہے، پانی کی موج کے اندر کا پتہ. حال بینہم الموج، پانی کی موج آئی، درمیان میں حائل ہو گئی.
فکانا من المغرقین، پیغمبر کا بیٹا غرق ہو گیا، غرق۔ اب جب دیکھا پانی کی موج اٹھی، ادھر پیغمبر نے رب کو پکارا، پانی کی موج اٹھ رہی ہے اور پیغمبر رب کو پکار رہا ہے اور کہتا ہے نادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، انت احکم الحاکمین۔ پیغمبر کہتا ہے اے میرا ربا ان ابنی من اہلی، یہ بیٹا تو میرا اہل، میرا اپنا بیٹا تھا، میرا نطفہ تھا، میرے خون سے پیدا ہوا، یہ تو میرا سگا بیٹا ہے، اور تیرا وعدہ تھا اہل کو بچانا، اور تو ان وعدک الحق، تیرا وعدہ بھی حق ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو سب فیصلوں سے بڑا فیصل ہے، سب حاکموں کے اوپر حاکم ہے، احکم الحاکمین۔ اللہ گل نہیں سمجھ آئی، بات نہیں سمجھ آئی۔ اے میرا اللہ میرا بیٹا ہے، ذرا خیال کرنا، ان ابنی من اہلی، تو 12 سال کے بیٹے کی خبریں سناتا ہے نا، یہ زندہ پیغمبر ہے اور اپنے بیٹے کو بھی بچا نہیں سکا، رب کے سامنے روتا ہے ان ابنی من اہلی۔ اب اللہ کی طرف سے جواب آیا، فرمایا قال یا نوح انہو لیس من اہلک۔ او اشاعت التوحید والو، خدا کے لیے جملہ کو سننا، انہو لیس من اہلک، پیغمبر کہتا ہے قسم میرا اہل ہے، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے تیرا اہل نہیں، انہو لیس من اہلک، یہ بیٹا یہ تیری آل سے نہیں، تیری اہل سے نہیں، بیٹا تو تیرا ہے پر تیرا اہل نہیں۔ بات تو میں نے کر دی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے، بیٹا تو تیرا ہے کیونکہ پیغمبر کے بارے میں قانون ہے ما زنت امرات نبی قطو، کسی پیغمبر کی بیوی زناکار نہیں ہوتی، یہ پیغمبر کا ضابطہ ہے کہ پیغمبر جو بھی ہوتا ہے اس کی بیوی، پہلے نبیوں کی بیویاں مشرک ہو سکتی تھی لیکن بدکار وہ بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور امام الانبیاء کے بارے میں تو ضابطہ ہے الطیبات للطیبین، یا تو قانون ہی اور ہے، تو پہلے انبیاء میں یہ قانون رہا تھا کیونکہ لا تنکحوا المشرکات، یہ میرے نبی کے دین اور مذہب کا ضابطہ ہے، تو پیغمبر کی بیوی وہ یہ زنا والی خیانت نہیں کر سکتی۔ توجہ ہے نا، یہ ذرا خیال کرو، ہے تو پیغمبر زادہ لیکن قرآن نے کیا کہا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل، یہ تیرا اہل نہیں، نرا نا اہل ہے، یہ تیرا اہل نہیں، نرا نا اہل ہے۔ قانون سمجھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا اہل نہیں، اہل اور آل وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کا مسئلہ مانے، جو پیغمبر کا مسئلہ مانے۔ یہاں پر بھی شیخ القرآن بولا اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پہ غلام اللہ خان، کیسے مسئلہ بیان کیا؟ حضرت شیخ القرآن نے کہا اے سیداں دا کنڈا بھی نکل گیا، سیدوں کا کنڈا بھی نکل گیا، آج یہ پوجا ہوتی ہے گدیوں کی، آج جیسے اور شرک ہے اسی طرح یہ بھی شرک ہے، گدی پرستی یہ بھی شرک ہے، صاحبزادہ گان پرستی یہ بھی شرک ہے، شخصیت پرستی، نرا نا اہل نکھٹو، کسے کھاتے کا نہیں، اور جی فلانے پیر کا بیٹا ہے، فلانا سجادہ نشین، تے ہون نہ کیا کہ یہ جڑا یہ مادری پیر ہے، مادری پیر،
پتہ نہیں یہ مادری پیر یا مادی پیر؟ مادری پیر ہے یا کہ مادر زاد ولی ہے، مادر زاد پیر ہے، ہوگا نرا باندر کا باندر، ہوگا نرا خلف من بعدہم خلفن، وہی نالیک جانشین، اور ہوگا الف کو کلی سمجھنے والا، ہوگا ساری زندگی کوش کوش کرنے والا، اور توحید و سنت کا پہرا وہ دے سکتا ہے جس کا خاندان بھی اعلیٰ ہو، نسب بھی پاک ہو۔ ناراض نہ ہونا۔ ہرقل نے پوچھا تھا نا ابو سفیان سے، اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل نے سوال کیا تھا کہ جس آدمی نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے توحید والا، اس کا نسب کیسا ہے؟ سوال کیا تھا۔ ابو سفیان نے جواب دیا ہوا ذو نسب فینا، یار سیدھی بات ہے، اس سے اعلی نسب تو کوئی نہیں، سب سے اعلی نسب ہے۔ آگے اس نے کیا کہا؟ کذالک الرسل تبعث، رسول ہمیشہ اعلی خاندان سے مبعوث ہوتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں رسولوں کے وارث بھی صاف نسب والے بنتی۔ انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا وارث وہ ہے جو پیغمبر کا مسئلہ بیان کرے۔ اب قرآن نے کیا مسئلہ بتایا تمہیں کہ سجادگی کو پوجنا ہے یا نظریے کا دفاع کرنا ہے؟ فرمایا میں نہیں مانتا، وجہ انہو عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل عقیدہ مشرکانہ، مشرکوں کے ساتھ جوڑ، بدعتیوں کے ساتھ جوڑ، یہ عمل صالح ہے؟ مشرکوں سے جوڑ رکھنا یہ عمل صالح ہے یا غیر صالح؟ اہل بدعت سے جوڑ رکھنا عمل صالح ہے یا غیر صالح؟ مسئلہ توحید سے غداری کرنا عمل صالح ہے یا غیر صالح؟ پھر انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں، اس کے عمل میری توحید سے ٹکراتے ہیں، اس کا عقیدہ میری توحید سے ٹکراتا ہے۔ تو آج پیروں کے بیٹوں کی بات کرتا ہے، تو آج مولویوں کے بیٹوں کی بات کرتا ہے، تو آج یہ عظمت صدیق کو بھونکنے والے ان چوڑوں کی بات کرتا ہے، تو آج اصحاب رسول پر تبرہ کرنے والے ان کنگلوں کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے فلانا سید ہے، فلانے کا باپ اللہ، فلانے کا نسب اللہ، فلانے کا فلانا اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے اگر توحید کا غدار ہے تو نوح پیغمبر کا اہل بھی اہل نہیں بن سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔